بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم نے بیڈ روم کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن ایسا کوئی پردہ تک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس سے آئی مین یا اس کی ساتھی کی شناخت میں مدد ملتی۔ وہ دونوں بہت قلیل وقت میں فرار ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہر ممکنہ احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس کام سے نمٹ کر میں نے اسی گھر کے فون سے وہ نمبر ملانے کا فیصلہ کر لیا جس سے مکان کرائے پر لینے کے لیے رجوع کرنا تھا۔ ہم پانچوں ایک مرتبہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں کچھ نہ کچھ نتائج حاصل کر کے گھر لوٹنا چاہیے تھا۔ اس نمبر پر رابطہ ہوا تو یہ انکشاف ہوا کہ بورڈ پر دیا ہوا نمبر کسی گھر کے بجائے اسٹیٹ ایجنسی کا تھا۔ مکان کے خالی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اس نے میرے سوال کو گول مول جواب میں ٹال دیا اور دعوت دی کہ میں اس کے دفتر پہنچ کر اس سلسلے میں بات کر لوں۔ انشورنس اور جائیداد کا کام کرنے والوں کو چھیڑنا عام طور پر اپنی شامت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ لوگ سراپا اخلاق و انکسار بن کر اس ہمدردی کے ساتھ متبادل مشورے پیش کرتے ہیں کہ ان کا گاہک الفاظ کی بھول بھلائیوں میں بھٹک کر اپنا مقصد فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اسے ہوش اس وقت آتا ہے جب وہ ایک معقول رقم دے کر کسی کم تر سودے کا پابند ہو چکا ہوتا ہے۔ شاید اس کا مدعا بھی یہی رہا ہوگا۔ اگر میں واقعی ضرورت مند ہوتا تو وہ مجھے کوئی اور مکان کرائے پر دلوا کر اپنا کمیشن کھڑا کر سکتا تھا۔ اس فون کال کے بعد ہمارا وہاں ٹھہرنا بے سود تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہماری واپسی میں تاخیر سے وہ تینوں بے آرام ہو رہے ہوں گے۔ ہم گھر کی بتیاں بجھاتے ہوئے صدر دروازے سے باہر نکلے تو وہ تینوں ہمتاً ہمارے منتظر تھے۔ اسٹیٹ ایجنسی سے چھان بین کرنے کے لیے اتنے بڑے لشکر کی ضرورت نہیں تھی۔ پورچ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور سلطان شاہ کے ساتھ گھر واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا، جو بے چوں چرا قبول کر لیا گیا۔ سلطان شاہ نے پھاٹک کے ذیلی دروازے کو اندر سے بولٹ کرنے کے بجائے باہر سے کنڈا لگا پر اکتفا کیا۔ اگر اس مکان کا مالک حد سے زیادہ بے پرواہ تھا تو ہمیں اس کے اسباب کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلطان شاہ دونوں عورتوں کو لے کر میری گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اول خان کے ساتھ اسٹیٹ ایجنسی کی طرف چل دیا۔ فون پر مجھے توحیر کمرشل کا پتہ دیا گیا تھا۔ وہ وہی علاقہ تھا جہاں ہم نے فریڈم انٹرنیشنل نامی NGO کے تارو پود بکھیرنے کے لیے اپنا کافی وقت گزارا تھا۔ فیز 5 کے اس کمرشل ایریا میں ہمیں اپنی مطلوبہ اسٹیٹ ایجنسی تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ المونیم کے فریم میں جڑے ہوئے تاریک شیشوں کے فرنٹ والا وہ دفتر باہر سے دیکھنے میں زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن اندر پہنچنے پر اندازہ ہوا کہ اس کی غیر معمولی گہرائی نے رقبہ معقول حد تک بڑھا دیا تھا۔ بیرونی دفتر میں پڑی ہوئی کئی میزوں میں سے صرف ایک کے پیچھے خوش لباس نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر چگلی کھا رہی تھی کہ وہ اس دفتر کا مالک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خوش اخلاقی کے ساتھ ہم دونوں کو بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے ہماری ضرورت کے بارے میں سوال کیا۔ اس دوران میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اندرونی کمرے میں تاریک شیشے کی دیواروں کے پیچھے کچھ غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے لڑکے کو بتایا کہ ہم ایک خاص مکان کے بارے میں ایجنسی کے مالک سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ بے ساختہ اس کی نظریں اندرونی کمرے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دوبارہ ہماری طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں بے بسی رچی ہوئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سر میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ صاحب کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ مصروف ہیں۔ سنو لڑکے، اول خان نے بزرگانہ تحکم سے کہا، ہم یہاں وقت برباد کرنے نہیں آئے۔ تمہارا صاحب شاید اس کمرے میں ہے، تم اسے نہیں بلا سکتے تو ہم وہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ نوجوان بوکھلا گیا، نہیں آپ آرام سے بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے ہم سے ہمارے نام جاننا چاہے تو اول خان نے چٹک کر کہا، بتا دو کہ ہم ایک تحقیقاتی ایجنسی سے آئے ہیں۔ ایجنسی کا لفظ سنتے ہی نوجوان کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس نے تیز دار چھری کے نیچے آئے ہوئے بکرے کی طرح بے بسی سے ہماری طرف دیکھا اور میز پر سے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے ایک بٹن دبا کر چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر بہت دھیمی آواز میں کسی کو بتایا کہ کسی ایجنسی کے 2 افسران اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں میری نظریں اندرونی کمرے
کمرے کی دیوار پر جمی ہوئی تھیں، وہ بات ختم ہوتے ہی تاریک شیشوں کی دیوار کے پیچھے تاریک تر انسانی ہیبلوں کی اضطرابی ہلچل نظر آئی۔ شاید وہاں کچھ بھگدڑ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد اندرونی کمرے سے دو سہمی سہمی لڑکیاں اپنے لباس سمیٹتی ہوئی برآمد ہوئیں اور ہم سے نظریں چراتی ہوئی تیزی سے باہر نکلتی چلی گئیں۔ دفتر ایئر کنڈیشن تھا، وہ قریب سے گزری تو میرے نتنوں میں الکوہل کی تیز بو آئی جو شاید ان کے سانسوں میں رچی ہوئی تھی۔ مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں زیادہ دیر تک سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے ایجنسی کا متوسط قامت مالک اندرونی کمرے سے نکل آیا۔ اس کی مخمور نگاہوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاصی پیے ہوئے تھا۔ اول خان نے توہین امیز لہجے میں کہا، اپنے کمرے میں گھس کر لڑکیوں کو شراب پلا رہے تھے؟ اس نے بے بسی سے دانت نکال دیے، میں خود پی رہا تھا، وہ بیچاریاں تو ملازمت کے لیے انٹرویو دینے کے لیے آئی تھیں۔ اول خان قدرے مذہبی رجحان رکھنے والا جذباتی آدمی تھا۔ اس کے بہکنے کا احساس ہوتے ہی میں نے ایجنسی کے مالک سے کام کی بات چھیڑ دی۔ ابتدا میں اس نے بتایا کہ B52 کے نمبر سے معروف وہ مکان خالی ضرور تھا، مگر مرمت کے کچھ کاموں کی وجہ سے فوری طور پر قبضہ دینے کے قابل نہیں تھا۔ جب اسے یہ دھمکی دی گئی کہ وہ مکان ہم دیکھ کر آئے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ویسے بھی وہ مے نوشی کی وجہ سے کچھ اعصاب زدہ ہو رہا تھا۔ جھوٹ کے ترکش کا پہلا تیر ضائع ہوتے ہی سچ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ مکان کینیڈا میں مقیم ایک پاکستانی کی ملکیت تھا۔ اس نے اپنا روزگار مستحکم کرتے ہی اپنی فیملی کو کینیڈا بلا لیا تھا۔ اپنا رہائشی مکان دیکھ بھال اور کرائے پر دینے کے لیے اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ مکان زندگی کی تمام پرتعیش ضروریات سے آراستہ تھا، اس لیے معقول کرائے پر چلا گیا۔ پچھلے مکینوں کے چلے جانے کے بعد وہ گھر خالی پڑا ہوا تھا کہ ایک مقامی نے 1.5 ماہ پہلے اسے رجوع کیا۔ وہ صرف 3 ماہ کے لیے $40,000 کرایہ ادا کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ مدت اتنی کم تھی کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو لالچ آ گیا۔ وہ مالک مکان کو اطلاع دیے بغیر پورے $40,000 ہضم کر سکتا تھا۔ اس نے 1 ماہ پہلے پوری رقم پیشگی لے کر مکان کی چابی نادر کے حوالے کر دی۔ خود اس کی نیت خراب تھی، اس لیے کرایہ نامہ وغیرہ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس نے نادر کو رقم کی کچی رسید دی اور اس سے مکان اور سامان کی فہرست پر دستخط لے لیے۔ B52 کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے کئی بار دیکھا کہ مکان پر ٹو لیٹ کا بورڈ لٹکا ہوا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ بورڈ کا لٹکا رہنا اس کے حق میں تھا۔ مالک مکان کا کوئی رشتہ دار ادھر سے گزرتا تو وہ بھی یہ سمجھتا کہ مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ اسٹیٹ ایجنسی والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مکان میں نادر کے بجائے کوئی اور رہ رہا تھا۔ اس کے پاس نادر کا پتہ موجود تھا جو میں نے نوٹ کر لیا۔ وہ یقینی طور پر آئی مین کا کوئی قریبی ساتھی تھا جس کے لیے ہوئے مکان میں وہ پوری بے فکری سے رہ رہا تھا۔ اس سے سب کچھ معلوم کر لینے کے بعد جب اول خان نے اسے یہ بتایا کہ B52 میں ایک خطرناک غیر ملکی مجرم رہ رہا تھا تو اس کے طوطے اڑ گئے۔ اس کا نشہ ہماری پوچھ گچھ کے باعث پہلے ہی ہرن ہو چکا تھا۔ وہ فوری طور پر $40,000 ہمارے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ حرام کا مال تھا جو اس نے کھلی بے ایمانی سے لوٹا تھا۔ اس رقم کا اس کے پاس رہنا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہوتا۔ میں نے ایدی سینٹر کو حوالے کرنے کی نیت سے وہ $40,000 اس سے واپس لے لیے۔ ہم نے اسے یہ جتا دیا تھا کہ وہ اپنی بے خبری کے باعث ایک خطرناک چکر میں ملوث ہو چکا تھا۔ اگر اس نے ہماری آمد اور B52 کے مکینوں کے بارے میں باز پرس کے سلسلے میں کہیں بھی اپنی زبان کھولی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کے لیے وہ انکشاف لرزہ خیز ثابت ہوا اور وہ گگیانے لگا۔ اس کا نوجوان ملازم اس وقت تک دفتر سے باہر تھا۔ وہ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے والی بیچاریوں کے پیچھے سر جھکا کر باہر نکل گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کا صاحب بہت غلط موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ وہ خود بے قصور تھا، اس لیے شرمندہ تھا۔ اسٹیٹ ایجنسی سے اس سے زیادہ معلومات حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہاں تسلی بخش طور پر اپنا کام پورا کر کے ہم واپس روانہ ہو گئے۔ اس نے بہت مجبور ہو کر فرار کی راہ اختیار کی ہے۔ ڈیفنس سے کرنگی روڈ پر آنے کے بعد اول خان نے کہا، وہ پسے پردہ رہ کر دوسروں پر فون کے ذریعے اپنا حکم چلانے کا عادی ہے۔ اب اس کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے۔ شاید تمہارا خیال درست ہو، تم اس کی راجا سے ہونے والی گفتگو بول رہے ہو۔ اس کے آدمی اسے ناگزیر ضرورت کے تحت فون کرتے ہیں۔
ورنہ وہ خود فون کر کے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ غزالہ نے ہمیں اس کا رخ کرنے کا مشورہ بہت بر وقت دیا تھا، مگر وہ پھر بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اول خان نے متاسفانہ لہجے میں کہا، نکل جائے مگر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ میرا خیال ہے کہ نادر اسے پہچان لے گا، کیوں نہ میں اسی وقت اپنے آدمیوں کو نادر کی راہ پر لگا دوں؟ اول خان نے چونک کر پوچھا، اس نیک کام میں دیر نہ کرو، آئی مین نادر کی اہمیت سے غافل نہیں ہوگا۔ اول خان نے اسی لمحے آپریٹرز پر اسٹیشن 4 کے ریڈیو روم سے رابطہ کیا اور آپریٹر کو نادر کے بارے میں ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ آئی مین کا نام سامنے آنے کے بعد ہم 2 افراد پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ دونوں ہی اس کے صورت آشنا نہیں تھے۔ راجہ اور اسٹیٹ ایجنٹ کے بعد صرف نادر ایسا آدمی تھا جو آئی مین کی شناخت پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ گھر کے باہر ایک نامانوس گاڑی کھڑی دیکھ کر میں چونک پڑا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہمارے گھر کون آیا ہوا ہے؟ میں نے پرتشویش آواز میں کہا۔ اول خان نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ذرا آگے پہنچی تو اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر انتظار میں بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیا۔ یہ آئی بی کا ڈرائیور ہے، ہو سکتا ہے کہ جلال آیا ہوا ہو۔ جلال؟ میں نے حیرت سے کہا، صبح تو وہ اسلام آباد میں تھا۔ اس کے لیے اسلام آباد اور کراچی ایک ہیں۔ ان لوگوں کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اسے پورے پاکستان میں دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شام کی پرواز سے کراچی پہنچا ہو اور تمہارے لیے کوئی اہم خبر لایا ہو۔ اول خان کی گاڑی کا ہارن سن کر سلطان شاہ نے دروازہ کھولا۔ ہم اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم میں جلال اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہم سے بہت تپاک سے ملا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے فون نہ کرنے کے بارے میں کوئی معذرت کرتا، وہ خود ہی بول پڑا، اگر تم مجھے فون کیا ہوگا تو مایوسی ہوئی ہوگی۔ میں کسی کو کچھ بتائے بغیر کراچی کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی؟ اول خان نے ہنس کر سوال کیا۔ ہمیں ہر وقت مجبوریاں پیش آتی رہتی ہیں، کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے۔ جلال نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا، یہ سراسر فرد شناسی کی علتیں ہیں اور فرد شناسی ایک مہلک بیماری ہے۔ سلطان شاہ نے بڑے حوصلے کے ساتھ تبصرہ کیا، میں نے تو ایسے سرکاری افسر بھی دیکھے ہیں جو اپنا وقت گزارنے اور تنخواہ لینے کے لیے دفتر آتے ہیں، کوئی کام کرنا ہی پڑ جائے تو اسے گناہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ ایسے حرام خوروں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اول خان نے بسوخ سے کہا، ان کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں یا بیماریاں گھر دیکھ لیتی ہیں، انہیں گھریلو زندگی کا سکھ کبھی نہیں ملتا۔ یہ باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں، یہ بتاؤ کہ آئی مین کا کیا بنا؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ اس بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے پہلے یہاں آ گیا تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ نے آئی مین کے فرار تک کی آدھی کہانی سنا دی ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ وہ مکان نادر نامی ایک شخص نے باری کرائے پر 3 ماہ کے لیے لیا تھا، میں نے بتایا اور اختصار سے وہاں پیش آنے والے واقعات دہرا دیے۔ اب تم نادر کے پیچھے جاؤ گے؟ جلال نے تصدیق چاہی۔ اول خان نے اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش پر مامور کر دیا ہے تاکہ آئی مین کو اپنا کام دکھانے کا وقت نہ مل سکے۔ مجھے یہاں آ کر پتا چلا ہے کہ شید دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ میں بھی اپنی آدمیوں کو ہوشیار کر دوں گا۔ اس فتنے کو ہم سب کو مل کر کچلنا ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک مرتبہ پنپنے کا موقع مل گیا تو انہیں اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ویرا نے کہا، ان کے بارے میں تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جلال ہنس کر بولا، اب تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کو اچانک کراچی کیوں آنا پڑا؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کئی سبب تھے، ان میں سے ایک تم سے ملنا بھی تھا اور میں یہاں موجود ہوں۔ تم مجھ سے ملنے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے تو یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ لیری کی موت کے بعد مظہر کا قصہ دب جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سرد مہری کی وجہ سے بھارتی کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہیں، لیکن انہوں نے دل کھول کر امریکیوں کے کان بھرے ہیں۔ انہوں نے اب ایک نیا نعرہ لگایا ہے کہ پاکستان خطرناک بین الاقوامی مجرموں کی جنت بنتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کھل کر تمہارا مظہر، ویرا اور ماجد کا نام لیا ہے۔ جلال نے بتایا، سارا چکر 2 آدمیوں کا ہے، وہ ایک عرصے سے امریکیوں کے سر پر سوار ہیں۔ غزالہ نے کہا، آدمی 2 ہی ہیں، لیکن ڈینی نے اپنے ہر بحروب کو اتنی کامیابی سے نبھایا ہے کہ امریکی
امریکی ابھی تک سب کو الگ الگ افراد سمجھ رہے ہیں۔ سلطان شاہ بولا، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ جب تک یہ چاروں افراد پکڑ کر امریکی حکام کے حوالے نہیں کیے جاتے، ہر بین الاقوامی واردات کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جائے گا۔ جلال نے اپنی بات جاری رکھی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ساری دنیا کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی جائے گی؟ اول خان نے تلخی سے کہا، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، بات ساری دنیا کی نہیں تھی۔ وہ پاکستان میں آئندہ رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پیش بندی کر رہے ہیں۔ جلال نے اپنی توسیع کی، اس بارے میں ہم سب پہلے ہی محتاط ہیں۔ تم بتا چکے ہو کہ ہمیں امریکیوں سے دور رہنا چاہیے، میں نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، مگر اب اچانک آئی مین سامنے آ گیا ہے۔ تم خود بتاؤ کہ اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس کی موت پر وہ شور مچا دیں گے کہ کراچی میں ایک اور معزز امریکی مار دیا گیا۔ ان کی اس بدماشی کا کیا علاج ہے؟ شہادتیں جمع کرتے رہو، جلال نے تلقین کی۔ راجہ پہلا گواہ ہے، اسٹیٹ ایجنٹ اور B52 کے آس پاس کام کرنے والے مزدور بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوئی کیس بنتا ہے تو ہم اس کے انجام سے پہلے ذرائع ابلاغ میں خبریں پھیلا دیں گے کہ ایک مشتبہ اور نامعلوم امریکی کراچی میں منشیات کے کاروبار پر قبضے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ بس اس میں ایک خرابی ہے، ہم راجہ کو اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکیں گے۔ اول خان نے کہا، ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اسے باضابطہ طور پر پولیس کی تحویل میں دینا پڑے گا۔ اس وقت میں یہی چاہ رہا ہوں، بے نام مہروں کو قانون کی روایتی گرفت میں جانے دو۔ آئی مین سامنے آ جائے تو اسے ذبح کر ڈالنا۔ پہلے سے کیس تباہ ہوگا تو یہ کہنے کی گنجائش رہے گی کہ آئی مین گروہ بندوں کی دشمنی کا نشانہ بن کر مارا گیا۔ اول خان کوئی جواب دینے کے لیے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جلال سے کہا، تمہیں سہولت ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہو تو اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی پکڑوا دو، اس کی دی ہوئی رقم بھی حاضر ہے۔ میں نے $40,000 کے نوٹوں کی ربڑ چڑی ہوئی گڈی اس کے سامنے ڈال دی۔ جلال نے میری پیشکش کسی رد عمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی بات جاری رکھی، کچھ نئے شواہد سامنے آئے ہیں اور ہم کسی تازہ کھیپ کے منتظر ہیں۔ کھیپ؟ کس چیز کی کھیپ؟ ویرا نے تحیر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ جوشی درمیان کا بہت اہم آدمی تھا، جلال نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ میں حیران تھا کہ اس کی اتنی کیا اہمیت تھی کہ چوپڑا اور راجہ اسے ہر قیمت پر تم لوگوں کی گرفت سے بچانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور جب ہر داؤ ناکام ہوتا نظر آیا تو اسے مروا دیا گیا۔ تم سے چوپڑا اور راجہ کے بارے میں بات ہوتی رہی تھی، لیکن شاید میں نے کبھی جوشی کا نام نہیں لیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر حیرت سے کہا، شاید تم نے اس کا ذکر نہ کیا ہو، مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہر شہر میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی رپورٹیں مجھے باقاعدگی سے ملتی ہیں۔ بمبئی بازار میں نامعلوم حریفوں کے درمیان دھواں دار فائرنگ کے تبادلے اور پھر جوشی کے اغوا کی خبر معمولی نہیں تھی۔ آج صبح سویرے راجہ کے اڈے سے اس کی لاش برآمد ہوتے ہی میرے آدمیوں نے مجھے اطلاع دی تو میں نے انہیں کام پر لگا دیا۔ انہوں نے حیران کن تیزی دکھائی اور یہ پتہ چلا لیا کہ جوشی دراصل چوپڑا اور راجہ کے درمیان رابطے کا کام انجام دے رہا تھا، اور ویرا غلطی سے اس کو چھیڑ بیٹھی۔ اول خان نے بے ساختہ لقمہ دیا۔ کھیل یہی ہے کہ شی کے پرانے مہروں کو یکجا کر کے ایک بڑی طاقت میں تبدیل کیا جائے، میں نے کہا۔ جلال کو اپنی بات مکمل کرنے دو، ویرا نے ہم دونوں کو ٹوکا۔ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کس کھیپ کی بات کر رہا ہے۔ راہ والے یہاں دل کھول کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جلال نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ رعایتی داموں پر راجہ یا شی سے ہیروین لے کر جوشی کے ذریعے غریب بستیوں میں مفت بانٹ رہے ہیں۔ اس خسارے کی بڑی رقم وہ ہیروین کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی اسمگلنگ سے پوری کر رہے ہیں۔ چوپڑا بھارت سے ہائیڈرائڈ اسمگل کر رہا ہے، ویرا نے بے یقینی سے پوچھا، اور ہم اس مکروہ دھندے سے بے خبر ہیں۔ اس کا طریقہ کار بے داغ ہے، جلال نے اعتراف کیا۔ بھارت سے کراچی اور اسلام آباد میں متعین سفارتی عملے کے لیے ڈیوٹی فری شرابیں آتی ہیں جو بانڈڈ ویئر ہاؤس میں ذخیرہ رہتی ہیں۔ سفارت خانے اور قونصل خانے
والے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے کریٹ منگواتے رہتے ہیں۔ کراچی آنے والی ایک خاص برانڈ کی بوتلوں میں شراب کے بجائے بھارتی کیمیکل ہوتا ہے۔ چوپڑا صرف واؤچر جاری کرتا ہے، گودام والے بے خبری میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس برانڈ کی بوتلیں جوشی کے آدمی کو دے دیتے ہیں، وہ پورے کریٹ راجا کے اڈے پر پہنچا دیتا ہے، وہاں سے بوتلیں ہیروئن بنانے والوں کو بیچ دی جاتی ہیں۔ اور اب تم ان بوتلوں کی کسی کھیپ کو پکڑنے کے چکر میں ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ مجبوری ہے، اس گناونے کام کو ختم ہونا چاہیے، جلال نے کہا۔ چوپڑا تمہاری دسترس سے دور اپنے قونصل خانے میں چھپا بیٹھا ہے، وہ پاکستانی شہری ہے، اس لیے ہم اسے ناپسندیدہ سفارتکار قرار دے کر ملک بدر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کیمیکل سے بھری ہوئی شراب کی سربند بوتلیں پکڑ لیتے ہیں تو نہ صرف گودام سیل ہو جائے گا بلکہ ہم چوپڑا کو باضابطہ وارنٹ کے تحت گرفتار کر سکیں گے۔ میرے لیے یہ معاملہ اچانک بہت اہم ہو گیا ہے، ہونا چاہیے۔ میں نے اقرار کیا۔ اس طرح تم ایک تیر سے کئی شکار کھیلو گے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ قونصل خانے میں رپوش چوپڑا گرفتار ہو جائے گا، اس کا ہیروئن اور کیمیکل کی تقسیم کا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ کیمیکل کی اسمگلنگ کی یہ خطرناک اور محفوظ ترین راہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہو جائے گی اور کچھ عرصے کے لیے منڈی میں ہیروئن سازی پر برا وقت آ جائے گا، کیونکہ کیمیکل کی سپلائی کا ایک لگا بندہ ذریعہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب تم بتاؤ کہ میں کراچی کیسے نہ آتا؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا۔ تمہارا یہاں موجود ہونا ناگزیر تھا۔ اس بار تمہارے آدمیوں نے اپنی کارکردگی سے مجھے حیران کر دیا ہے۔ اتنے کم وقت میں یہ سب معلوم کرنا آسان نہیں تھا۔ اول خان بولا، اس کامیابی کی داغ بیل تم لوگوں کی ڈالی ہوئی ہے۔ چوپڑا کی روپوشی، راجا کے نام نہاد فرار اور جوشی کے قتل نے پورا منظرنامہ تیار کیا ہوا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ الجھی ہوئی گتھی اسی وقت تک پریشان کرتی ہے جب تک سرا ہاتھ نہیں آتا۔ ایک بار سرا ہاتھ آ جائے تو پوری گتھی تیزی سے سلجھتی چلی جاتی ہے۔ شاید جوشی کی ذات اس گتھی کا ایک سرا تھی، میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شی کا وہ پرانا پاپی پوری کہانی میں کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آدمیوں نے اپنے کام کا آغاز اسی کی ذات سے کیا اور پتا چلا کہ مٹی کے مادو کی طرح گوشہ نشینی کا سبانگ رچانے والا اپنی ہیرا پھیری سے باز نہیں آیا بلکہ پوری تندہی سے موت کی سوداگری میں مصروف ہے۔ اپنے اسی کلیدی کردار کی وجہ سے وہ مارا گیا، ورنہ کسی کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوتی، ویرا بولی۔ اور اس کی موت کی وجہ سے میری توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی۔ اس وقت گودام میں کیمیکل والی بوتلیں نہیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی نئی کھیپ آئے گی ہم چھاپا مار کر گودام کو سرب مہر کر دیں گے اور ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ سب سامنے آ جائے گا کہ بھارت سے آنے والی وہ بوتلیں کہاں جاتی تھیں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی پر لگا دیا ہے۔ تم اس بار لمبا پلان لے کر آئے ہو، اسٹیٹ ایجنٹ پر ہاتھ ڈالو گے تو ان دو آوارہ لڑکیوں کو ضرور پکڑنا جو حقیقی ضرورت مند لڑکیوں کی پیشانی کا داغ بنی ہوئی ہیں۔ اس کی بات پوری ہو جانے پر ویرا نے پرزور لہجے میں مطالبہ کیا۔ یہ کن لڑکیوں کا ذکر ہے؟ جلال نے حیرت زدہ ہو کر مجھ سے سوال کیا۔ میں نے جلال کو ان کے بارے میں بتا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی ان کے لیے اپنے دل میں نفرت کا زہر برتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ بھی اہم ہیں۔ وہ گواہی دیں گی کہ دو سرکاری افسروں کی آمد کی اطلاع پا کر اسٹیٹ ایجنسی کے مالک نے انہیں اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اب بات قانون کے دائرے میں رہنے کی ہے تو ہم کو ہر نقطے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں گے؟ سلطان شاہ نے مایوسی سے پوچھا۔ اب ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں، بس کشت و خون سے دامن بچا رہے گا۔ کیس سجا کر پولیس کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہاں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ویرا نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ جلال نے چوپڑا کو اس کے بل سے نکالنے کی جو راہ سوچی تھی وہ بہت مؤثر نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے لیے راجا کی افادیت ختم ہو گئی تھی۔ جلال کی یاد دہانی پر اول خان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اگلے روز راجا کو دوبارہ پولیس کی تحویل میں دے دے گا۔ اسے تمہارے طفیل نئی زندگی مل رہی ہے، ورنہ ہم نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ منشیات فروشی تعزیرات پاکستان میں ایک سنگین جرم ہے۔
عدالت میں سب کچھ اسی طرح ثابت ہوتا چلا گیا تو اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، ورنہ عمر قید تو بالکل پکی ہے۔ اس کی پنڈلی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، ان ہڈیوں کے جوڑ صحیح نہیں بیٹھ سکے، یہ خیال رکھنا کہ اس کی سرجری نہ ہونے پائے۔ میں نے اس پر اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، ہڈیاں جس حال میں ہیں اسی طرح جڑ جائیں تاکہ وہ جب تک زندہ رہے اکڑ کر اپنی صحیح چال نہ چل سکے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔